اچھا، اب لوگوں کا کیا ہے، لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں، ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو بھی اسی پہ دیکھا، اور اسی طرح ہم انہی کے یعنی کہ دین پہ چل رہے ہیں، اور ہمارے آبا و اجداد بھی ایسے کرتے تھے، تو کیا وہ غلط ہیں؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ایک اور آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں تو واضح کہہ دیا کہ بھئی تمہیں جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو میری، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اتباع کریں گے ان کی اپنے آبا و اجداد کی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کی اتباع کرو گے جو کہ غلط ہیں، تب بھی تم ان کی اتباع کرو گے. مطلب مین کہ وہ آگے سے دلیل یہ بنا کے دیتے ہیں کہ ہم تو اتباع کریں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس طرح کرتے دیکھا. تو یہاں جو بات اس آیت میں آپ کو سمجھنی ہے وہ یہی ہے. یہاں بھی اللہ نے پھر ان کو باقاعدہ ان کا جو ذہن تھا، جو کہ ان کے ذہن میں ایک چیز بس گئی تھی کہ آبا و اجداد والی، تو اللہ نے یہاں کلیئر کر دی، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا. یعنی کہ ان کو بھی دعوت یہی ملی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو دعوت علیحدہ ہی دی گئی تھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم بچ جاؤ. اس لیے میں نے مختلف صورتوں سے بھی آپ کو بتایا کہ ہر نبی کی جو دعوت تھی وہ تھی کیا، وہ یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو. ٹھیک ہے، اور اسی طرح تاکہ تم بچ جاؤ. اسی طرح ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی دعوت یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، اور میری اطاعت کرو. اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اور میری اطاعت کرو. ٹھیک ہے، تو تمام نبیوں کی یہی دعوت تھی. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو جو یہ لوگ بناتے ہیں کہ جی ہم تو اپنے آبا و اجداد کے دین پہ چلیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے کہ بھئی تمہیں عبادت کرنی ہے. اس کی ریزن ہے کہ تم سے جو پہلے تھے ان کو بھی یہ میسج دیا گیا تھا، یعنی کہ تم کوئی انوکھے نہیں ہے کہ تمہیں کہا جا رہا ہے عبادت کے لیے.